الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور ہزار ہاں درود و سلام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ 72 جاں نثاروں نے اپنی عزیز ترین جانیں امام حسین علیہ السلام کے عشق میں، راہ حق میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربان کر دی۔ اب خاندان نبوی کے باری تھی سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 2 شہزادے جن کے نام محمد اور عون تھے، 11 اور 12 سال کی عمر، بار بار آ کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جنگ پر جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام ان معصوم بچوں کو پیار کرتے ہیں اور واپس بھیجتے ہیں کہ تم میری بہن کی نشانی ہو، تم معصوم ہو۔ سیدہ زینب آ کر سفارش کرتی ہیں کہ بھائی جان، میرے بچوں کو بھی جام شہادت نوش فرمانے کی اجازت دو، شہادت جیسی عظیم نعمت سے میرے بچوں کو بھی محروم نہ رکھو۔ اپنی بہن کی سفارش اور بچوں کی التجائے امام حسین علیہ السلام اپنے ان بھانجوں کو جنگ پر جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نور نظر محمد اور عون دونوں بچے ہیں، لیکن وزنی تلواریں اٹھائے میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ ماں ان سے کہتی ہے کہ بچوں، جنگ میں جاؤ لیکن نہر فرات کی طرف نہ جانا، بچے ہو، پیاسے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیاس کی شدت میں لڑتے لڑتے نہر فرات پر پہنچ جاؤ اور پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی پی لو۔ یاد رکھو، ہمارے آقا و مولا سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچے معصوم علی اصغر بھی پیاسا ہے، ان سے پہلے تمہیں پانی نہیں پینا۔ جاؤ، جنگ کرو اور اپنی جان اللہ کی راہ میں سپرد کر دو، اور دیکھو جب گھوڑے سے گرنے لگو تو اپنے ماموں کو آواز نہ دینا کہ وہ صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں۔ بچے تلواریں لے کر میدان وار جنگ میں جاتے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ بچے ہیں لیکن بہادری کا ایسا ہنر دکھا رہے ہیں کہ جو سامنے آتا ہے مارا جاتا ہے۔ ظالم لشکروں نے دیکھا کہ بچے ہمارا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، ظالموں نے 20-25 سپاہیوں نے گھیر کر ان معصوم بچوں پر حملہ کر دیا، تیر چلائے گئے، تلوار کے وار کیے گئے اور ان معصوم بچوں کو شہید کر کے زمین پہ گرایا گیا۔ گرانے کے بعد ظالموں نے ان بچوں کے جسموں میں اپنے نیزے پیوست کیے۔ جسموں میں نیزہ پیوست کیا جاتا، پھر اسے جو سے کھینچ کر نکالا جاتا، اور جس سے ان کے جسم کے حصے ہوا میں اڑتے نظر آتے۔ اس طرح ان کے جسم کے ساتھ ظلم اور بربریت کی گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان بچوں کی ایسی دردناک شہادت کو دیکھ کر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتی ہیں۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت عباس علمبردار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے ہیں۔
امام حسین کے بھائی حضرت عباس علمبردار حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کے وارث ہیں، طاقت کے وارث ہیں۔ حضرت علمبردار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھبی علی المرتضی ہیں۔ جب آپ 12 سال کے تھے تو ایک بہت بڑی فوج کا سامنا آپ نے اکیلے کیا تھا، اور گھنٹے بھر میں اس بہت بڑی فوج کا آپ نے صفایا کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تلوار بازی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دلیری، یہ سارا جذبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا۔ جب کربلا میں خیمے گاڑے گئے، حضرت عباس نے خیموں کے گرد ایک لکیر، تلوار سے ایک لکیر بنائی اور فرمایا کہ اے منکروں، اگر یہ لکیر تم نے پار کر دی تو سمجھو تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے۔ منکروں کے دل دہل گئے، وہ سب حضرت عباس علمبردار کو جانتے تھے، ان کا رعب، ان کی دہشت ان کے دلوں میں تھی۔ ہر کوئی حضرت عباس کے نام سے ہی کانپ جاتا تھا، کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس لکیر کو پار کر سکے۔ جب خیموں میں پوچھا گیا کہ کیا یہ باغی، یہ منکر ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو حضرت عباس نے عرض کی کہ بہن زینب، تم حسین سے مجھے جنگ کی اجازت دلا دو، میں اکیلا اس ساری فوج کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی ہوں۔ اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عباس اکیلے جنگ کے ارادے سے جاتے تو سب یزیدیوں کو واصلہ جہنم کر دیتی۔ مگر مارکہ کربلا اسلام کی بقا کے لیے ہونا تھا، اور اس کا ہونا ضروری تھا۔ جب بی بی زینب نے امام حسین سے کہا کہ عباس اجازت مانگتا ہے، امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، اس کربلا میں ایک راز ہے، ہم نے ایک وعدہ کیا ہے، ہمیں اس وعدے کو وفا کرنا ہے، اس جنگ میں ہمیں اپنی طاقت دکھانے کی اجازت نہیں۔ عباس سے کہو کہ تمہیں اجازت نہیں، اس کی تلوار نکال لو، وہ جنگ نہیں کرے گا۔ اور حضرت عباس کی تلوار نکال لی گئی، اور انہیں صرف امام حسین کے لشکر کا جھنڈا عالم ان کو دے دیا گیا۔ جب جنگ شروع ہو گئی، جانثار اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کرنے لگیں۔ معصوم بی بی سکینہ نے حضرت عباس سے پانی مانگا، کہنے لگی چچا عباس، ہمیں پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ چچا، میں نے آج تک آپ سے جو مانگا ہے آپ نے مجھے لا کر دیا ہے، کیا مجھے پانی نہیں ملے گا؟ حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا، علم اپنی پشت پر باندھا اور دریائے فرات کی طرف نکل پڑے۔ 2000 کی فوج کا پہرا اس دریائے فرات پر لگا دیا گیا تھا۔ حضرت عباس کے پاس تلوار نہ تھی، لیکن آپ کی نام اور آپ کی دہشت سپاہیوں پر طاری تھی۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ عباس کے سامنے آئے اور مقابلہ کرے۔ عباس جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، یزیدی فوج میں ایک کوہرام مچتا گیا کہ عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، اور یزیدی پیچھے ہٹتے گئے۔ حضرت عباس نے گھوڑا پانی میں ڈال دیا، اتر کر مشکیزہ بھر لیا اور دونوں ہاتھوں سے چلو بھر پانی پینے کے لیے اٹھایا تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ پانی کو چھوڑ دیا اور اپنے گھوڑے سے کہا کہ تو پانی پی۔ گھوڑے نے بھی سر ہلا دیا کہ حسین کو پیاسا چھوڑ کر میں پانی نہیں پی سکتا۔ مشکیزہ اٹھا کر گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ یزیدی فوج کا کمانڈر بولا، اگر پانی حسین کے گھر والوں کو ملا تو ایک بھی زندہ نہیں بچے گا، ان میں وہ طاقت و جوش آ جائے گا۔ اور ڈرتے کیوں ہو؟ دیکھو عباس نہتا ہے، اس کے پاس کوئی تلوار نہیں ہے، حملہ کر دو اور ختم کر دو اور مشکیزہ چھین لو۔ بدبختوں نے جب دیکھا کہ حضرت عباس کے پاس تلوار نہیں ہے تو انہیں حوصلہ آیا اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ کسی ظالم نے حضرت عباس کے سیدھے بازو پر تلوار ماری، بازو کٹ گیا، آپ نے بائیں ہاتھ میں مشکیزہ لے لیا۔ کسی ظالم نے بائیں بازو پر تلوار ماری، وہ بھی کٹ گیا، آپ نے مشکیزہ منہ میں پکڑ لیا۔ آپ پر تیروں کی بارش کی گئی، ایک تیر مشکیزے کو چیرتا ہوا حضرت عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔
مسکیزہ پھٹ گیا، پانی بہہ گیا، خون کا پھوارہ نکلا۔ عباس گھوڑے سے نیچے گرے۔ ہائے کس طرح کی قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ جب کوئی گرتا ہے تو پہلے اپنے ہاتھ زمین پر ٹیکتا ہے، مگر جب حضرت عباس گرے تو ٹیکنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں تھے۔ عالم گرا تو حضرت امام حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، اپنے زخمی بھائی عباس کا سر اپنی گود میں لیا، فرمانے لگے عباس اب تو آخری وقت آ گیا ہے، اب تو بھائی کہہ کر پکارو۔ عباس کہنے لگے آقا مولا حسین، میری ماں نے وعدہ لیا تھا، مجھے اسے وفا کرنے دو، مجھے تمہاری غلامی میں جام شہادت پینے دو، اور مولا حسین میری التجا ہے کہ میری لاش کو یہیں رہنے دینا، خیموں تک نہ لے جانا۔ بی بی سکینہ نے پانی مانگا تھا، بغیر پانی لیے میری لاش بھی نہیں جائے گی۔ مولا حسین اور سکینہ نے میری لاش سے بھی پانی مانگا تو مجھے اٹھنا پڑے گا۔ اور حضرت عباس مسکرانے لگے۔ امام نے پوچھا عباس کیوں مسکراتے ہو؟ کہنے لگے وہ دیکھو ابا جان امی جان میرے استقبال کو آ گئے ہیں، نانا جان کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں۔ مولا حسین میں کامیاب ہو گیا، مولا حسین میں کامیاب ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بھی کربلا میں سب شہیدوں سے الگ غازی عباس علم بردار کی مزار دریائے فرات کے کنارے اپنی وفا کا فیض بکھیر رہی ہے، اپنی وفا کا فیض بکھیر رہی ہے۔ اے غازی عباس تیری وفا کو سلام، اے غازی عباس تیری وفا کو سلام۔ بے آس ہو کہ جب میرے جذبات آ گئے، بے آس ہو کہ جب میرے جذبات آ گئے، کچھ آشنا سے نام میرے پاس آ گئے، مانگی مدد جو دے کے سکینہ کا واسطہ، مانگی مدد جو دے کے سکینہ کا واسطہ، پہلے علی کے حضرت عباس آ گئے۔ امام حسین نے شہید ہو کر شہادت کا مرتبہ بڑھا دیا تو حضرت عباس نے وفا کر کے وفا کا مرتبہ بڑھا دیا، وفا کا مرتبہ بڑھا دیا۔ وفا کا دوسرا نام حضرت عباس ہے، وفا کا دوسرا نام حضرت عباس ہے۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی، اسی طرح حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام سے وفا کی۔ اے لوگوں ہمیں بھی وفا کرنی ہے، دین اسلام سے وفا کرنی ہے، قرآن سے وفا کرنی ہے۔ حضرت عباس ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں ان سے وفا کا فیض لینا ہے اور دین اسلام سے وفا کرنا ہے۔ ایک ایک کر کے گھر کے افراد بھی جام شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسن کے بیٹے، کٹیل نوجوان، بہت ہی خوبصورت نوجوان، بار بار امام حسین سے اجازت مانگتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے دیکھ کر مجھے میرا بھائی یاد آتا ہے، تجھے کیسے مقتل کی طرف جانے کی اجازت دوں؟ سیدنا قاسم کی نسبت بی بی سکینہ سے طے ہو چکی ہے، بار بار اجازت مانگ رہے ہیں۔ آخر سیدنا قاسم امام حسین علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ اے چچا جان، دیکھو ہر کوئی جام شہادت نوش فرما رہا ہے اور آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا رہا ہے،
چچا جان میں بھی پیاسا ہوں، مجھے بھی آب کوثر پینا ہے، مجھے بھی جام شہادت پینا ہے، مجھے بھی شہادت کی عظیم نعمت سے سرفراز ہونا ہے۔ چچا جان مجھے اس سے محروم نہ کریں، چچا جان مجھے اس سے محروم نہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس بھتیجے کو سینے سے لگایا، پیار کیا، ماتھے پر بوسہ دیا اور انہیں بھی جنگ میں جانے کی اجازت دی۔ اجازت ملی۔ سیدنا امام قاسم جب میدان جنگ میں آئے تو ظالم دشمن بھی آپ کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ آوازیں آنے لگی، آہ یہ کیسا ماہ پیارا ہے، اس کا چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اس تپتی ہوئی دھوپ میں، اس اڑتے ہوئے گرد و غبار میں بھی یہ حسین نوجوان چاند کی طرح نظر آ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کس کا ماہ پیارا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ سیدنا امام حسن کا بیٹا سیدنا قاسم ہے۔ دشمنی لشکر سیدنا قاسم کی تعریف کر رہے ہیں تو ابن سعد کہتا ہے کہ تعریف کیا کرتے ہو، یہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا مد مقابل ہے، اس سے جا کر لڑو۔ ابن سعد اپنے فوج کا ایک بہت بڑا پہلوان جس کا نام ارزق تھا، اس سے کہتا ہے کہ اے ارزق جا، اب تیرے ہنر، تیری طاقت اور تیری جواں مردی دکھانے کا وقت ہے، جا اور اس نوجوان کا سر قلم کر دے۔ وہ پہلوان ارزق کہتا ہے کہ یہ تو بچہ نظر آتا ہے اور مجھ جیسا بہادر اس کے مقابلے میں کیسے جائے، رک پہلے میں اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بھیجتا ہوں، بس وہی کافی ہیں جو اس کا سر لے کر آئیں گے۔ اپنے ایک بیٹے کو بھیجتا ہے، سیدنا قاسم ایک ہی وار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ دوسرا بھائی غصے میں آتا ہے، اسے بھی آپ مار کر گرا دیتے ہیں۔ تیسرا بھائی انتقام لینے کے لیے آتا ہے، تیسرے کے ساتھ بھی مقابلہ کرتے ہیں اور اسے بھی واصلہ جہنم کر دیتے ہیں۔ تو چوتھا بیٹا اس ارزق پہلوان کا سیدنا قاسم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ سیدنا قاسم اس سے بھی مقابلہ کرتے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن ایسی جواں مردی دکھا رہے ہیں کہ جو آتا ہے اسے کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ بہت شدید مقابلہ ہوا۔ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کے زرہ پر بار بار وار کرتی ہوئی ٹوٹ گئی۔ سیدنا قاسم نے پھر بھی اس سے مقابلہ کیا اور اسی کی تلوار چھین کر آخر اسی کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا۔ ارزق اپنے ان چاروں بیٹوں کی یہ موت دیکھ کر بوکھلا گیا، غصے میں بھرا گیا کہ یہ کیا ہو گیا کہ دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے میرے طاقتور اور میرے شہ سوار بیٹے میری آنکھوں کے سامنے اس ننھے سے بچے نے قتل کر دی۔ غصے سے بھرایا ہوا، بوکھلایا ہوا آقا سیدنا قاسم پر حملہ آور ہوا۔ ارزق پہلوان جب آیا تو سیدنا قاسم اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ارزق پہلوان قاسم کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو میرے بیٹے کی تلوار ہے۔ سیدنا قاسم کہتی کہ ہاں تیرے ہی بیٹے کی تلوار ہے، میری تلوار ٹوٹ گئی تو میں نے اسی تلوار سے اسی کو واصلہ جہنم کر دیا، اب تو آ تیری باری ہے۔ ارزق پہلوان سیدنا قاسم پر جھپٹا، سیدنا قاسم نے اسے بھی اس کے ساتھ بھی بڑا دلیرانہ مقابلہ کیا اور اسے بھی واصلہ جہنم کر دیا۔ ظالم ابن سعد کہتا ہے کہ اے سپاہیوں، اس نوجوان کو بچہ نہ سمجھو، یہ خاندان بنو ہاشم کا شہ سوار ہے، اگر ایک ایک کر کے تم اس سے لڑتے رہو گے تو ساری فوج کو ختم کر لے گا لیکن دم نہ لے گا۔ ایک بارگی مل کر اس پر حملہ کر دو، اسے گھیر لو، اسے تیروں سے چھننی کر دو۔ ظالم سپاہیوں نے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، آپ پر تیر چلائے گئے، اتنے تیر چلائے گئے
کہ جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ تھا کہ جہاں پر تیر نہ لگا ہو۔ پھر ظالم قریب پہنچ کر تلوار سے وار کرنے لگے۔ ایک ظالم نے آپ کی گردن پر وار کر دیا، گردن کٹ گئی اور ایک طرف لڑک گئی۔ اپنے کلمہ شہادت پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ سیدنا امام قاسم کی شہادت ہوئی، لیکن آپ گھوڑے سے زمین پر نہ گرے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اس جانثار کے پاس پہنچتے ہیں، اسے گھوڑے سے نیچے اتارتے ہیں، زمین پر لیٹانا چاہتے ہیں، لیکن تیر سارے جسم پر لگے ہوئے ہیں، جسم کا کوئی حصہ بھی باقی نہیں کہ جس کے پہلو انہیں زمین پر لیٹائے۔ اپنے شہزادوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے خیمے کی طرف آنے لگتے ہیں، تو دیکھنے والوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایسا کٹیل نوجوان تھا، اتنا لمبا چوڑا جسم۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے رکھا تھا، لیکن اس کے قدم زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی رضا کے متوالے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اپنی عظیم ترین شانوں کا نذرانہ یوں اللہ کی راہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب چھبی مصطفیٰ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام جانثاروں نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، تو اہل بیت کہ ایک ایک فرد نے بھی اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اب علی اکبر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اجازت لینے آتے ہیں۔ 17 سالہ نوجوان، حسن و جمال کا پیکر، چھبی مصطفیٰ ہے۔ صحابہ کرام کو جب حضور کی یاد ستاتی تھی تو علی اکبر کو دیکھ کر اپنے دیدار مصطفیٰ کی پیاس کو بجھایا کرتے تھے۔ چال چلن، بول چال اور دکھنے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت، چھبی مصطفیٰ کا لقب پانے والے علی اکبر مدینہ منورہ کے نور نظر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس اجازت لینے کے لیے آتے ہیں، سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے لخت جگر کو سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ماتھے کو چومتے ہیں اور بھرائی ہوئی آواز سے اور نم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسے دعائیں دیتے ہیں کہ جا اللہ تجھے کامیاب کرے، اور مقتول کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ بیٹا جا، اور جا کر جام شہادت نوش فرما، اپنی عزیز ترین جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آتے ہیں۔ آپ کے روئے مبارک پر 4 گیسو تھے، 2 آگے 2 پیچھے۔ جب میدان میں آئے تو دشمن بھی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ابن سعد نے پوچھا کہ کس کا ماہ پیارا ہے، اس کا چہرہ تو دیکھو کہ کتنا حسین ہے، چاند سے بھی روشن ہے۔ شمر کہتا ہے کہ یہ حسین بن علی کا بیٹا علی اکبر ہے۔ یہ سنتے ابن سعد لرز بر انجام ہو جاتا ہے، دشمن کی فوج پر ڈر چھا جاتا ہے۔ علی اکبر دیر تک مقابلہ طلب کر رہے ہیں، کوئی سامنے آنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ آخر آپ نے ہی ٹڈی دل لشکر پر حملہ کر دیا۔ آپ کی تلوار دشمن لشکر کے سپاہیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتی جا رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کی جنگ کا ظہر دیکھنا چاہتے تھے، مگر گرد و غبار میں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔
بس جدھر دشمن کی فوج بھیڑ بکری کی طرح بھاگتی نظر آتی، سمجھ لیتے کہ علی اکبر اس طرف شیر کی طرح ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس بھوکے پیاسے شیر نے کئیوں کو واصلائے جہنم کیا، دشمنوں کو قتل کیا، تو گھوڑا دوڑا کر واپس آئے اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ ابا جان بہت پیاس لگی ہے، پیاس کی سبب آنکھوں پر اندھیرا چھا رہا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے، بیٹا پانی تو نہیں ہے، لیکن دیکھ میرے نانا جان کوثر کا جام لیے تیرا انتظار کر رہے ہیں، پانی تو تجھے وہی ملے گا، پانی تو تجھے وہی ملے گا۔ گھوڑا دوڑا کر پھر میدان میں گئے، بجلی کی طرح دشمنوں پر تلوار برسانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد تھک کر رک گئے تو ایک بدبخت نے پیچھے سے نیزہ مارا، آپ زمین پر گر گئے۔ امام علی مقام گھوڑا دوڑا کر میدان میں آئے، دشمنوں نے علی اکبر پر سینکڑوں وار کیے تھے، نہ جانے کتنے تیروں سے آپ کے جسم کو چھنی کیا گیا تھا۔ ایک بدبخت کا نیزہ سیدنا علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ امام علی مقام نے ان کا سر اپنی گود میں لیا۔ علی اکبر کہنے لگے ابا جان میرے سینے میں ان نیزے کا فن پیوست ہے، اسے نکال دو تو پھر میں دشمن پر حملہ کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس نیزے کے فن کو پکڑا جو سینے میں پیوست تھا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ نیزے کا فن نکالا تو میرے بیٹے کی روح کب سے انصری سے پرواز کر جائے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی، اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی، اس کی مثال قیامت تک منائی جاتی ہے۔ اور سیدنا امام حسین نے بھی ایک نہیں 2 دفعہ میدان کربلا میں اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ 10 محرم کی تاریخ بھی قیامت تک لوگ مناتے رہیں گے اور ان کی قربانیوں کو یاد کرتے رہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سینے میں پیوست نیزے کا فن پکڑا، اللہ اکبر کہتے ہوئے جیسے ہی اس نیزے کے فن کو کھینچ کر نکالا تو خون کا فوارہ ابل پڑا اور روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی۔ سر مبارک اور داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ آپ نے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو جب اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو آواز لگائی عباس۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان بیٹے، جب ان کی شہادت ہوئی تو عباس اپنے بیٹے کو لینے دوڑے، لیکن دیکھتے ہیں کہ پہلے امام حسین وہاں حاضر ہیں اور ان کے بیٹے کی لاش کو اٹھائے ہوئے کہنے لگے مولا حسین میں حاضر ہوں۔ تو امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ اے عباس، میرے بابا جان نے مجھے کہا تھا کہ کسی باپ کو اس کے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے نہ دینا۔ ایک باپ کے لیے اس کے جوان بیٹے کی لاش کا بوجھ اور اس بوجھ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بوجھ نہیں۔ اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، اس کے کندھے ٹوٹ جائیں گے۔ میں عباس تیرے اس شہزادے کو میں اٹھاتا ہوں اور جب میرے شہزادے کی باری آئے تو تم اٹھا لینا۔ جب آپ نے آواز لگائی عباس تو آج کوئی نہیں ہے امام حسین کا ساتھ دینے، سب شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت عباس علم برتار کا لاشا بھی دریائے فرات کے کنارے پڑا ہوا ہے۔ امام حسین کی آواز سن کر وہ لاشا بھی وہاں تڑپ کر رہ جاتا ہے۔
لاشا بھی تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے اس جواں بیٹے کی لاش کو اٹھا کر مقتل کی طرف سے خیموں کی طرف آنے لگے تو آپ کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، آپ کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ سکینہ دیکھ کر کہتی ہیں کہ پھوپھی جان دیکھو ابا بوڑھے ہو گئے، پھوپھی جان دیکھو ابا بوڑھے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ امام حسین نے بتا دیا کہ جان کیا چیز ہے، اولاد کیا چیز ہے، عزت کیا چیز ہے، سب سے بڑا تو اللہ ہے۔ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کا وقت آئے تو سب کچھ قربان کر دو، سب کچھ قربان کر دو۔ گلشن نبی کا ایک ایک پھول اور راہ حق میں قربان ہو چکا ہے۔ عین و محمد بھانجے بھی قربان ہو چکے ہیں۔ 6 ماہ کے معصوم علی اصغر پیاس سے جھولے میں رو رہے ہیں۔ بچہ رو کر ماں کا دودھ مانگتا ہے، مگر یہ خاندان بنو ہاشم، فاطمہ، حضرت علی و فاطمہ کے گھر کا بچہ، یہ نورانی بچہ رو رو کر شہادت مانگ رہا تھا۔ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچے کو لا کر امام علی مقام کی گود میں دیا کہ بچہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر چپ ہو جائے۔ امام علی مقام اپنے اس معصوم کو پیار کر رہے ہیں اور اپنی بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آج تجھے بھی ایک تیر کھانا ہے۔ اتنے میں ایک بدبخت نے ایسا تیر مارا کہ تیر علی اکبر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے تیر نکال کر پھینکنا چاہا، جیسے ہی اس تیر کو ہاتھ لگایا، اللہ اکبر کہہ کر تیر کو نکالا تو گلے سے خون کا فوارہ ابل پڑا اور امام علی اصغر نے جام شہادت نوش فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین علیہ السلام نے خون کو چلو میں بھر لیا، آسمان کی طرف اچھال کر عرض کیا کہ اے اللہ، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 ہوں تو ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کرتا جاؤں۔ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں حسین بھی اسی طرح راضی ہوں۔ مولا جس طرح تو راضی ہے میں بھی اس طرح راضی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا امام حسین کے دونوں شہزادے امام حسین علیہ السلام کی گود میں دم توڑتے ہیں، لیکن زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، مقام رضا پہ فائز ہیں۔ اب صرف امام زین العابدین جو بیمار ہیں اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے علاوہ علی اور فاطمہ کے گھر کا کوئی بھی فرد باقی نہیں۔ ان کے علاوہ گلشن نبی کی ساری کلیاں مسلی جا چکی ہیں۔ بیمار زین العابدین عرض کرتے ہیں کہ ابا جان بیمار ہوں تو کیا ہوا، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے، مجھے اجازت دیں۔ مگر آپ نے فرمایا بیٹا تم بیمار ہو، تم کیسے جا سکتے ہو؟ کتنا استقلال اور حوصلہ ہے۔ بھائی، بھتیجے، بھانجے اور بیٹے سب خون کی چادر اوڑھ کر سو چکے ہیں، لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، سب سہارے ٹوٹ چکے ہیں، امید ختم ہو چکی ہیں، مگر قربان جائے
فاطمہ تو زہرا کے لال پر ماتے پر ذرہ بھر بھی شکن نہیں، صبر و رضا کے پیکر بنے ہیں، خیموں میں آئے، زراح پہنی، امامہ سر پہ باندھا، ہتھیار لگائے، ذوالفقار حیدری لی، میدان جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اتنے نازک اور امتحان کے وقت بھی صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ تمام بیویوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میری شہادت کے بعد اپنے بال نہ نوچنا، اپنے کپڑے نہ پھاڑنا، نالا و بکا نہ کرنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ایک ایک کو تسلی دیتے ہوئے اب گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو دیکھا کہ ذوالجناح گھوڑا کانپ رہا ہے۔ معصوم سکینہ گھوڑے کا پاؤں پکڑ کر کہہ رہی ہے، گھوڑے، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ امام علی مقام نے سکینہ کو گود میں اٹھا لیا۔ سکینہ کہہ رہی ہے، ابا جان، بھیا اکبر گئے واپس نہ آئے، قاسم گئے واپس نہ آئے، بھیا اون و محمد گئے واپس نہ آئے، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، ابا تم مت جاؤ۔ میں ابا جان کہہ کر کسے پکاروں گی؟ مجھے آپ کے سینے پر سر رکھ کر سونے کی عادت ہے، جس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میں کس کے سینے پر سر رکھ کر سوؤں گی؟ امام علی مقام نے بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا کہ بیٹی سکینہ، سینے پر سر رکھ کر سونے کے دن ختم ہو چکے، سینے پر سر رکھ کر سونے کے دن ختم ہو چکے۔ کہتے کہتے بی بی سکینہ کو بی بی کے حوالے کیا اور گھوڑا دوڑا کر میدان جنگ میں آ گئے۔ اب علی مقام ابن سعد کے سامنے جلوہ افروز ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کربلا کے میدان میں تنہا کھڑا ہے، ہونٹوں پر تشنگی کے کانٹے چبھ رہے ہیں، آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہے، نینوا کے سینے میں فرحات موجیں مار رہا ہے، لیکن آج نواسہ رسول کے سوا ہر ایک کے لیے یہ پانی عام ہے۔ تمام جاں نثار راہ حق میں قربان ہو چکے ہیں، گلشن رسول اجڑ چکا ہے، گلشن فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو موت کی بے رحم ہواؤں نے اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے۔ عباس علم بردار بھی جام شہادت پا چکے ہیں، شہزادہ قاسم موت کو گلے لگا چکے ہیں، تماموں کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے سیدنا امام حسین نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری اور جوانمردی پر ڈھلتی عمر کا سایہ بھی نہیں پڑا۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد بھی استقامت کی تصویر بنے ہیں۔ ایمان کی روشنی آنکھوں سے ٹپک رہی ہے، چہرے پر اعتماد کا نور بکھیرا ہوا ہے۔ ایک اکیلا بھوکا پیاسا شیر، اور رعب و جمال کا یہ عالم ہے کہ سامنے ہزاروں کا لشکر بھی دہشت سے کانپ رہا ہے۔ انفرادی جنگ ختم ہو چکی تھی اور اجتماعی جنگ جاری تھی۔ آہ دیکھو کیسی اجتماعی جنگ ہے، ایک طرف ہزاروں کا لشکر تو ایک طرف علی و فاطمہ کا نور نظر اکیلا تنہا۔ جب اجتماعی جنگ کا وقت آیا تو کوئی ساتھی باقی نہ رہا، لیکن کسی بھی دشمن میں یہ تاب نہ تھی کہ باغ نبوت کے شیر کے سامنے آ کر مقابلہ کرے۔ دور دور سے تیر چلاتے رہے،
کئی گھنٹوں تک علی مقام کے جسم پر تلوار کا کوئی زخم نہ ہوا، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے وارث سے سامنے آ کر جنگ کرنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ تیروں کی برسات نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم چھلنی کر دیا۔ پھر زخموں سے چور امام پر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو تلواروں کے نرگے میں لیا گیا۔ مردانہ وار جنگ کرتے کرتے آخر امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ تلواروں اور نیزوں سے امام حسین کا جسم چھلنی کر دیا گیا۔ پیشانی پر بھی تیر لگا ہے۔ آخر زندگی کا آخری لمحہ آ پہنچا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون آلودہ ہاتھوں سے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تیمم فرمایا اور اپنی آخری نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پاؤں میں تیر پیوست ہیں، لیکن یہ فاطمہ کا لال نماز کے لیے کھڑا ہے۔ بدبخت دشمن آپ کو روکنا چاہتے ہیں، تیر چلا رہے ہیں، تلواریں لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا باقی نہیں ہے، صرف آپ کا گھوڑا زلزلہ۔ وہ آپ کے ارد گرد گول چکر لگا رہا ہے اور آنے والا ہر تیر اپنے جسم پر لے رہا ہے، آگے بڑھتے ہر سپاہی کو دور دھکیل رہا ہے کہ مولا حسین اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کر لے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے آخری سجدے میں چلے گئے۔ بدبخت شمر آگے بڑھا اور تلوار چلا دی اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ ادھر روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی، ادھر ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ،